بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو کتاب سیوطی میں ہے اور بحث باب دوم یعنی معرب و مبنی کے بارے میں تھی۔ اچھا، گزشتہ جلسے میں افعال کے بارے میں اعراب اور بنا کو ذکر کیا۔ آج کے بحث میں آغاز میں بیان کرتے ہیں کہ حرف مبنی ہوتا ہے، کیونکہ جو اعراب اور معرب کی بات ہے وہ حرف میں آتی نہیں ہے، کیونکہ جن معانی کی وجہ سے ہم اعراب لے کر آتے ہیں ان معانی کا اصلاً حرف میں تصور ہی نہیں۔ مثلاً اعراب ہم ابتدا کی وجہ سے لے کر آتے ہیں، حال ہونے کی وجہ سے لے کر آتے ہیں، تمییز کی وجہ سے لاتے ہیں، تو یہ والے معانی اصلاً حرف کے لیے ہیں ہی نہیں۔ تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ حرف اصلاً اعراب کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، ایک اشکال کرتے ہیں، ایک شعر کو ذکر کرتے ہیں کہ وہاں پر حرف ہے اور اس معنی کے لیے بھی آیا ہے جو معنی اعراب کو چاہتا ہے۔ مثلاً وَلَيْتَ يَقُولُهَا الْمَحْزُونُ، جو انسان حزن اور غم میں ہوتا ہے وہ لیتا کہتا ہے۔ یہاں پر لیتا مبتدا واقع ہو رہا ہے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ معانی جن کی وجہ سے اعراب کی ضرورت ہوتی ہے وہ حرف میں نہیں ہے، یہاں پر تو ہے؟ تو اس کا جواب روشن ہے کہ یہاں پر لیتا معنی حرفیت سے خارج ہے، یہاں پر لیتا اسم ہے، نہ کہ وہ حرف کے عنوان سے استعمال ہوا ہے۔ دیکھیں، وَكُلُّ حَرْفٍ مُسْتَحِقٌ لِلْبِنَاءِ، ہر حرف بنا کا استحقاق رکھتا ہے، اس کا حق ہے کہ اس کو مبنی کیا جائے۔ وَكُلُّ حَرْفٍ مُسْتَحِقٌ لِلْبِنَاءِ وُجُوبًا، کہ حتماً ایسے ہی ہے۔ کیوں؟ لِعَدَمِ احتیاجہِ إِلَى الْإِعْرَابِ، اس لیے کہ حرف کو اصلاً اعراب کی ضرورت ہی نہیں۔ اعراب کی ضرورت پڑتی ہے کچھ خاص معانی کے لیے، مبتدا ہونا، حال ہونا، تمییز ہونا، یہ معانی تو اصلاً حرف کے لیے ہے ہی نہیں۔ کیوں حرف کو اعراب کی ضرورت نہیں ہے؟ اِذِ الْمَعَانِي الْمُفْتَقِرَةُ إِلَيْهِ، کیونکہ وہ معانی کہ جو اعراب کی طرف محتاج ہیں، لا تعتبرہ، وہ معانی حرف پر عارض نہیں ہوتی۔ وَالنَّحْوُ وَلَيْتَ يَقُولُهَا الْمَحْزُونُ عَلَى تَجَرُّدِهَا مِنْ مَعْنَى الْحَرْفِيَّةِ وَجَذْبِهَا إِلَى مَعْنَى الْإِسْمِيَّةِ، فرماتے ہیں کہ یہ اس قسم کے موارد جیسے وَلَيْتَ يَقُولُهَا الْمَحْزُونُ، کہ یہاں پر لیتا مبتدا واقع ہو رہا ہے اور یقولها المحزون اس کی خبر ہے۔ خوب، کوئی بندہ اشکال کر سکتا ہے کہ یہاں پر تو وہ معنی آیا ہے، تو جواب دیتے ہیں، یعنی بس یہ عبارت اشکال مقدر کا جواب ہے۔ وَالنَّحْوُ وَلَيْتَ يَقُولُهَا الْمَحْزُونُ عَلَى تَجَرُّدِهَا مِنْ مَعْنَى الْحَرْفِيَّةِ، اس قسم کی مثالیں معنی حرفیت سے تجرد کی بنا پر ہیں، خالی کرنے کی بنا پر ہے کہ حرفیت کا معنی نہیں ہے۔ وَجَذْبِهَا إِلَى مَعْنَى الْإِسْمِيَّةِ، اور اس لیتا کو معنی اسمیت کی طرف جذب کیا گیا ہے، یعنی لیتا یہاں پر اس لیتا کا نام ہے۔
خود کیا دلیل ہے کہ یہاں پر معنی حرفیت سے نکال دیا ہے اور معنی اسمیت کو اس کے اندر داخل کیا گیا ہے؟ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بابا بے دلیل عدم وفائها بمقتضاها. خب اس شعر کے اندر جو لیتا حرف نہیں ہے بلکہ اسم ہے، اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ بے دلیل عدم وفائها بمقتضاها، لیتا اپنے مقتضا کے ساتھ وفا نہیں کر رہا. بھائی لیتا کا کیا مقتضا ہے؟ لیتا کا مقتضا یہ ہے کہ جملہ اسمیہ پر داخل ہو، یہاں پر جملہ فعلیہ پر داخل ہے. خب لیتا جملہ فعلیہ پر آتا ہی نہیں ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے. پس یہ لیتا وہ والا لیتا حرفی نہیں ہے. پس وکل حرف مستحق للبناء. اچھا اب آ جائیں والاصل فی المبنی ان یسکنا. اچھا کہتے ہیں کہ مبنی کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ ساکن ہو. مبنی میں اصل کیا ہے کہ اس کو ساکن ہونا چاہیے. قانون قاعدہ یہ ہے، کیونکہ اگر دیکھیں جو مبنی ہوتا ہے نا، وہ مبنی عربوں کے لیے ثقیل ہے. اب اس پر مختلف حرکات کو دیں گے تو اور زیادہ ثقل میں اضافہ ہوگا. لہذا جو ثقیل ہے اس کو راحت کرنے کے لیے، آسان کرنے کے لیے ساکن کر دیتے ہیں، تاکہ بیان کرنے میں بالکل انسان راحت ہو، آزاد ہو، آزادی سے بیان کر سکے. بعض اساتید اس کے لیے مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ایسے سمجھیں، مبنی اس انسان کی مانند ہے کہ جس کو باندھ دے، اور حرکت چلنے کی مانند ہے. اب ایک بندہ کہ جس کو آپ باندھ دیں، ہاتھ پاؤں باندھ دیں اور اس کو کہیں کہ تم چلو، تو مشکل ہوتا ہے نا. اسی طریقے سے مبنی کو بھی اگر حرکت دی جائے تو گویا کہ ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے انسان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ تم چل کے دکھا، تو مشکل ہو جائے گا. لہذا اگر بندھا ہوا انسان جس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے اور اس کو خاموشی سے بٹھا دیں آپ کہ تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ، تو اس کے لیے راحت ہے. تو مبنی کے لیے سکون ایسے ہی ہے، جس طریقے سے ایک انسان کے آپ ہاتھ پاؤں باندھ دیتے اور آپ اسے کہیں کہ تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ. والاصل فی المبنی، کہتے ہیں کہ مبنی میں اصل کیا ہے، قانون کیا ہے، یہ ہے کہ ان یسکنا، کہ اس کو ساکن ہونا چاہیے. خب سیوطی کہتا ہے کہ والاصل فی المبنی اسما کان او فعلا او حرفا. اب فرق نہیں کرتا کہ وہ مبنی اسم ہو یا فعل ہو یا حرف ہو. خب یہ تفسیر کر کے بتانا چاہتا ہے کہ المبنی پر جو الف لام ہے، یہ الف لام استغراق ہے، یعنی ہر طرح کا مبنی. ان یسکنا، کہ اس میں اصل یہ ہے کہ اس کو ساکن کیا جائے. کیوں؟ لخفت سکون، سکون ہلکا ہے. وثقہ للمبنی، اس کو ایسے پڑھیں، سا پر کسرہ لام پر فتح. وثقہ للمبنی، اور مبنی بیچارہ خود کیا ہے، سنگین ہے، ثقیل ہے. خوب تمام شو. ومنہ ذو فتح وذو کسر وضم کأین امس حیث والساکن کم. کہتے اصل قانون تو مبنی میں یہ ہے کہ اس کو سکون پر مبنی ہونا چاہیے، لیکن بعض مبنیات ایسے ہیں جو فتح پر مبنی ہیں، بعض مبنیات ایسے ہیں جو کسرہ پر مبنی ہیں، بعض مبنیات ایسے ہیں جو ضمے پر بھی مبنی ہیں. کہ ہر ایک کے لیے مثال دیتے ہیں. جیسے اینا فتح پر مبنی ہے، ام سے کسرہ پر مبنی ہے، حیثو ضمے پر مبنی ہے، اور ساکن جس طریقے سے کم. اچھا یہاں پر جو صاحب کتاب ہے ملا جلال کچھ نکات کو ذکر کرتے ہیں. ان نکات کو ذرا سمجھنے سے پہلے کچھ نکات کو سمجھے. دیکھیں آقا، ہم نے کیا کہا تھا کہ جو چیز اصل کے مطابق ہے وہاں پر سوال نہیں ہوگا.
اگر خلاف اصل ہو تو وہاں پر سوال ہوگا. اچھا، خلاف اصل کا مرتبہ جتنا بڑھتا جائے گا اتنے سوالات بڑھتے جائیں گے. مثال، اگر اسم مبنی ہوتا ہے، درست ہے آقا، اور مبنی بھی کسی حرکت پر ہوتا ہے تو یہاں پر 3 سوال اٹھیں گے، کیونکہ اصل اسم میں اعراب ہے. پہلا سوال یہ ہوگا کہ یہ اسم مبنی کیوں ہے، پہلا سوال یہ ہوگا. دوسرا سوال یہ ہوگا کہ اگر مبنی ہے تو حرکت پر مبنی کیوں ہے، سکون پر مبنی کیوں نہیں ہے، کیونکہ بنا میں اصل کیا ہے، الاصل فی المبنی ان یسکنا، حرکت پر مبنی کیوں ہے. 2. تیسرا سوال ہوگا کہ اگر حرکت پر مبنی ہے تو اس خاص حرکت پر کیوں مبنی ہے. مثلا اگر فتح ہے، کسرہ ہے، ضمہ ہے، تو جہاں پر بھی اسم اگر کسی حرکت پر مبنی ہوگا تو یہ 3 سوال اٹھیں گے. پہلا، مبنی کیوں ہے، اسم کو تو معرب ہونا چاہیے. 2، اگر مبنی ہے تو حرکت پر کیوں ہے، کیونکہ مبنی میں اصل تو سکون ہے. تیسرا سوال یہ ہوگا کہ اگر حرکت پر بھی مبنی ہے تو اس خاص حرکت پر کیوں مبنی ہے. یہ ہوگا اس صورت میں اگر اسم کسی حرکت پر مبنی ہو. لیکن اگر فعل اور حرف کسی حرکت پر مبنی ہو تو وہاں پر فقط 2 سوال ہوں گے. پہلا سوال یہ ہوگا کہ اس حرکت پر کیوں مبنی ہے، کیونکہ یہاں پر وہ اسم والا پہلا سوال نہیں آئے گا، کیونکہ فعل اور حرف میں ابن مالک کے بقول اصل بنا ہے. اگر فعل مبنی ہوتا ہے تو ہم سوال یہ نہیں کریں گے کیوں مبنی ہے، بابا اصل کے مطابق ہے. اگر حرف مبنی ہے تو ہم سوال یہ نہیں کریں گے کہ کیوں مبنی ہے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ وہ مبنی ہو. تو فعل اور حرف میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ مبنی کیوں ہے. لیکن اگر حرکت پر مبنی ہوگا تو سوال ہوگا. سوال یہ ہوگا کہ حرکت پر کیوں مبنی ہے، 1. 2، اس خاص حرکت پر مبنی کیوں ہے. یہ نقطہ مد نظر رکھیں تاکہ میں آہستہ آہستہ عبارت کی طرف چلوں. اچھا، دیکھیں ہم نے کیا عرض کیا، ہم نے عرض کیا کہ بنا کی جو علامتیں ہیں اسم، فعل اور حرف میں چند علامتیں. پہلا تو مبنی سکون پر ہو، علامت بنا سکون ہو. خود یہ کاملاً طب کے قاعدہ ہے کہ الاصل فی المبنی ان یسکنا. جیسے کم، اضرب، اجل. کم اسم ہے، اضرب فعل ہے، اجل حرف ہے، تینوں مبنی ہے سکون پر. اچھا، دوسری علامات کہ کبھی کبھار مبنی ہوتے فتح پر، مثلا جیسے اینا، ضربا، واو عاطفہ فتح پر مبنی ہے. ہر ایک کی ہم علتیں ذکر کریں گے کہ اس پر کیوں ہے، کس طریقے سے، کہ وہ نکات ہیں، عرض کرتا ہوں. خود تیسرا یہ کہ کسرہ پر بھی مبنی ہوتا ہے. کسرہ پر مبنی اسم اور حرف ہوتا ہے. بقول سیوطی کے کہ فعل کبھی بھی کسرہ پر مبنی نہیں ہے. ام سے و جہرے، ام سے اسم جہرے حرف ہے. جہرے یعنی بھلے، آری، ہاں، کوئی نام والا معنی ہے. اچھا، ضمے پر مبنی جیسے حیثو، منزو، کہ ضمے پر بھی فعل مبنی نہیں ہوتا. یہ علامات بنا ہیں کہ البتہ ابھی آتے ہیں اس بحث کے اندر بہت سارے نکات ہیں، ان نکات کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ذکر کریں گے. پہلے شعر کا ترجمہ سنیں. وَمِنْهُ ذُو فَتْحٍ، اس مبنی میں سے بعض صاحب فتح ہے، یعنی فتح پر مبنی ہوتے ہیں. وَذُو کسرٍ، یعنی وَمِنْهُ ذُو کسرٍ، اور مبنی میں سے بعض صاحب کسرہ ہیں. وَضَمٍ، یعنی مِنْهُ ذُو ضَمٍ، اور بعض جو ہے وہ کیا صاحب ضمہ ہیں. جیسے مثال کا اینا، جیسے اینا فتح پر مبنی ہے.
ام سے کسرہ پر مبنی ہے، حیثو ضمے پر مبنی ہے، وساکن کم، اور ساکن جس طریقے سے کم ہے۔ خب ملا جلال کی عبارت کو دیکھیں، وَمِنْ أَيْ وَمِنَ الْمَبْنِيِّ، مبنی میں سے بعض ذو فتحن فتح پر ہے، صاحب فتح ہے، وَمِنْهُ ذو کسرن، اور مبنیات میں سے بعض صاحب کسرہ ہے، وَمِنْهُ ذو ضمن، اور بعض صاحب ضمہ ہے، وَذَلِكَ لِسَبَبٍ، ہر ایک کا سبب ہے، ہر ایک کی علت ہے کہ انشاءاللہ اس علت کو ذکر کرتے ہیں۔ فَذُو الْفَتْحِ كَأَيْنَ، صاحب فتح جیسے آئینہ، وَضَرَبَ، وَوَاوِ الْعَطْفِ، کہ دیگے تینوں کی مثال دے رہے ہیں کہ فتح پر مبنی ہے، آئینہ اسم، ضرب فعل، واو عطفہ حرف۔ فل اولو، یعنی یہ آئینہ درست ہے آقا، فل اولو حرک لالتقاء ساکنین، آئینہ حرکت پر کیوں مبنی ہے؟ اس سوال کا جواب یہاں پر نہیں دے رہے کہ اصلا مبنی کیوں ہے، درست ہے آقا، یہاں تو شروع کریں کہ اصلا حرکت پر مبنی کیوں ہے۔ اگر حرکت پر مبنی اس لیے ہے کہ وگرنہ التقاء ساکنین ہو جائے گا۔ فل اولو حرک، یعنی آئینہ کو حرکت پر مبنی کیا گیا ہے، کیوں؟ لالتقاء ساکنین، التقاء ساکنین سے بچنے کے لیے۔ اچھا اگر حرکت ہے تو فتح کیوں ہے؟ فرماتے ہیں وَكَانَتْ فَتْحَةً لِلْخِفَّةِ، اور بنا بھی جو مبنی حرکت پر ہے وہ حرکت بھی فتح ہے، اس لیے کہ فتح جو ہے وہ کیا ہے؟ خفیف حرکت ہے، ہلکی حرکت ہے، بنا سنگین ہے اور اس کو ہلکی حرکت پر مبنی کیا۔ وَكَانَتْ فَتْحَةً، اور یہ حرکت بھی فتح ہے، کیوں؟ لِلْخِفَّةِ، ہلکے پن کی وجہ سے کہ فتح ہلکی ہے۔ وَالثَّانِي، بھائی ضرب فعل ماضی، اس کو حرکت پر کیوں مبنی کیا؟ کہتے ہیں لِمُشَابَهَتِهِ الْمُضَارِعَ، کیونکہ ضرب یعنی یہ فعل ماضی مضارع کے ساتھ شباہت رکھتا ہے۔ کس چیز میں شباہت رکھتا ہے؟ فی وقوعہ صفۃ وصلۃ وحالا وخبرا، اس بات میں کہ یہ ماضی صفت واقع ہوتا ہے، صلہ واقع ہوتا ہے، حال واقع ہوتا ہے، خبر واقع ہوتا ہے۔ جس طریقے سے فعل مضارع صفت، صلہ، حال اور خبر ہوتا ہے، اسی طریقے سے فعل ماضی بھی صفت، صلہ، حال اور خبر واقع ہوتا ہے۔ اب کیونکہ یہ فعل مضارع کے ساتھ شباہت رکھتا ہے، اس لیے اس کو مبنی کیا گیا ہے حرکت پر۔ درست ہے؟ مطلب روشن ہوا؟ دیکھیں ہر ایک کی مثال دیتے۔ تقولو رجل راکب جاءنی، یعنی رجل راکب جاءنی، یہاں پر جو راکبہ ہے صفت ہے کس کے لیے؟ رجل کے لیے، وہ بندہ کہ جو راکب تھا، جاءنی میرے پاس آیا۔ رجل موصوف، راکبہ اس کی صفت، یہ موصوف صفت مبتدا، جاءنی اس کی خبر ہے۔ ھذا الذی راکبہ، کہ یہاں پر صلہ واقع ہوا ہے راکبہ الذی کے لیے۔ مررت بزید وقد راکبہ، کہ وقد راکبہ جملہ حالیہ ہے، درست ہے، زید کے لیے حال واقع ہوا۔ زید راکبہ، کہ یہاں پر راکبہ خبر واقع ہوا ہے۔ کما تقولو، جیسے آپ مضارع میں ایسے کہتے ہیں نا، رجل یرکب جاءنی، یہ یرکب صفت ہے رجل کے لیے۔ یا آپ کہتے ہیں ھذا الذی یرکب، یا آپ کہتے ہیں مررت بزید وقد یرکب، زید یرکب،
ہو سکتا ہے. درست ہے. الی آخری. البتہ جملہ حالیہ میں اگر بنائیں گے تو شاید پھر قد کی ضرورت نہ ہو. وہاں پر ہوگا مرر تو بزید یرکبو، کہ وہ وہاں پر جو جملہ حالیہ میں واسطہ بن رہا ہے رابط وہ ضمیر ہے یہاں پر، کاف کفایت نہیں کنے. پس فعل ماضی کو مبنی کیا حرکت پر کیونکہ مضارع کے مشابہ ہے. اچھا، فتح پر مبنی کیوں کیا؟ وکانت فتحتن، اور وہ حرکت فتحہ ہے. کیوں؟ لما تقدم، کیونکہ فتحہ ہلکی حرکت ہے. للخفہ، ہلکی حرکت ہے. والثالثو وال عاطفہ، اس کو متحرک کیوں کر رہے؟ لضرورت الابتداء بالساکن، آغا ابتدا ساکن کی لاچاری کی وجہ سے، کہ ابتدا بساکن محال ہے، نہیں ہو سکتی، لہذا اس کو متحرک کرنا پڑے گا. اذ لا یبتدأ بساکن، کیونکہ ساکن سے ابتدا نہیں کی جا سکتی. اما تعذرا مطلقا، یا تو مطلقاً محال ہے ابتدا بساکن، کما قال الجمہور، جیسے کہ جمہور کا ماننا ہے. او تأثرا فی غیر الالف، یا الف کے علاوہ دوسرے حروف میں ابتدا بساکن محال نہیں ہے لیکن مشکل ہے بہت. او تأثرا، یا عسر ہے، مشکل ہے، فی غیر الالف، الف کے علاوہ بقایا حروف میں، کیونکہ الف میں ابتدا بساکن محال ہے. کما اختارہ سید الجرجانی، جس طریقے سے جرجانی یہی کہتے ہیں. وشیخنا العلامۃ الکافیجی، کہ وہ اس دوسرے قول کو مانتے ہیں. اچھا، بس ابتدا ساکن کی لاچاری کی وجہ سے واو کو متحرک کیا. فتح کیوں دی؟ وکانت فتحتن، واو پر فتح دی ہے. کیوں؟ لاستثقال الضمۃ والکسرۃ علی الواو، کیونکہ واو پر ضمہ اور کسرہ ثقیل ہے. پس یہ ہو گیا وَمِنْهُ ذُو فَتْحٍ. اب آ جائے وَذُو الْكَسْرِ، اور بعض ذو کسرہ ہے یعنی کسرہ پر مبنی ہے. نحو امس وجیر، وَإِنَّمَا كُسِرَا عَلَى اصل التقاء ساکنین، کیونکہ التقاء ساکنین میں جو قانون ہے وہ اصل یہی ہے. اِذَا الْتَقَى السَّاكِنَانِ حُرِّكَ الثَّانِي بِالْكَسْرِ، قانون یہ ہے کہ جب التقاء ساکنین ہو جائے تو دوسرے کو کسرہ کی حرکت دیں. تو اس قانون کے اعتبار سے کریں وَإِنَّمَا كُسِرَا، امسے و جیرے کو مکسور کیا گیا ہے علی اصل التقاء ساکنین، التقاء ساکنین کے اصل اور قانون کی بنا پر، کہ التقاء ساکنین کے اندر قانون یہ ہے کہ بابا آپ ان کو کسرہ دیں دوسرے کو. وَذُو الضَّمِّ، جو ضمے پر مبنی ہے. نحو حیثو، جیسے حیثو ہے. وَإِنَّمَا ضُمَّ، آگا حیثو کو ضمہ دیا گیا ہے. کیوں؟ تشبیہاً لہا بقبل و بعد. انشاءاللہ غایات کی بات آئے گی، ہدایہ سمدیہ میں اجمالاً پڑھ چکے ہیں، توضیحات ہم بعد میں دیں گے. کہتے اس لیے کہ اس کو تشبیہ دیتے ہوئے قبلو اور بعدو کے ساتھ، قبلو اور بعدو سے شباہت کی بنا پر اس کو بھی ضمے پر مبنی کیا ہے. وَقَدْ تُفْتَحُ، کبھی کبھار کہتے ہیں حیثہ للخفت، ہلکی حرکت ہونے کی وجہ سے. وَتُقْصَرُ، اور کبھی کبھار کہتے ہیں حیثے علی اصل التقاء ساکنین، التقاء ساکنین کی اصل قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے. وَيُقَالُ حَوْثُ مُثَلَّثَ السَّا،
حوثو، حوثا، حوثے، ایسے ایسے اس کو یوں بھی پڑھتے ہیں. پس حیث کے 6 طرح کے استعمال ہوئے. حیثو، حیثا، حیثے، حوثو، حوثا، حوثے. درست. وہ مثال الساکن کم، کہتے ہیں کہ ساکن کی مثال جیسے کم، و اضرب، و اجل، یہ تینوں مثالیں ہیں. وقد علم مما مثلت بہ، جو میں نے مثالیں دی ہیں ان سے روشن ہو گیا، معلوم ہو گیا. کیا معلوم ہوا؟ نائب فاعل بھی آ رہا ہے علماء کا. ان البناء علی الفتح والسکون، فتح اور سکون پر بنا یکون فی الثلاثۃ، تینوں میں ہوتی ہے. سکون اور فتح، اسم، فعل، حرف تینوں میں ہے. مثالوں سے روشن ہوا. درست صاحب. وعلی الکسر والضم، اور بنا کسرہ اور ضمے پر، لا یکون فی الفعل، فعل میں نہیں ہوتی. فعل کسرہ پر مبنی نہیں ہوتا، فعل ضمے پر مبنی نہیں ہوتا. نعم مثل شارح الہادی للفعل المبنی علی الکسر بنحو الشیء والمبنی علی الضم بنحو ردو. شارح الہادی وہ آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ نا، ہم آپ کو 2 مثالیں دیتے ہیں کہ فعل کسرہ پر بھی مبنی ہے، ضمے پر بھی مبنی ہے. شے فعل امر ہے یا نہ، وہ بھی کسرہ پر مبنی ہے. انہوں نے اسے مثال دی ہے. ہاں شے. اور ضمے پر مبنی کی مثال جیسے امر کا صیغہ ردو. لیکن مصنف کہتے ہیں، یعنی ملا جلال کہتے ہیں وفیہ نظرون، لیکن یہ جو اس نے مثال دی ہے ضمے اور کسرہ کے لیے، اس میں اشکال ہے. اشکال کیا ہے؟ شے آغا اس کی حرکت بنائی نہیں ہے، ایمن فعل کی کسرہ ہے. اور ردو جو فعل امر ہے اس کا اپنا ضمہ نہیں ہے، بلکہ وہ دوسرا ضمہ تھا جو یہاں پر نقل ہوا ہے. لہذا یہ اس کی دونوں مثالیں درست نہیں ہیں. خوب اس طریقے سے بحث ہمارا علائم بنائی جو اسم، فعل اور حرف میں ان کے بارے میں تمام ہوا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.